بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے، وہ انسانوں کو امتحانوں میں ڈالتا ہے۔ وہ دیکھنا چاہتا ہے جو میرے ہیں وہ کس حد تک میری بندگی کرتے ہیں، لیکن ان لوگوں کی تعداد بہت ہی کم ہے جو اللہ کے ان امتحانوں میں پاس ہوتے ہیں۔ یہ لوگ صرف صبر اور اللہ پر توکل کی وجہ سے کامیاب ہوتے ہیں۔ دوستو، مدینہ کی سرزمین اللہ کے معجزات سے بھری پڑی ہے۔ یہاں ایک ایسا معجزہ پیش آیا جسے دیکھ کر انسان کی روح تڑپ اٹھتی ہے۔ وہ اس بات کی گواہی دیتا ہے بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے لیے آسمان سے فرشتے بھی نازل کر دیتا ہے۔ اس ویڈیو میں ایک ایسی دلہن کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جس کی مدد کے لیے اللہ نے فرشتہ بھیجا۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں، بیل کا بٹن دبا دیں۔ دوستو، مدینہ میں ایک انتہائی حسین و جمیل نوجوان تھا۔ وہ مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے لیے آتا تو ایک عورت اس پر دل ہار بیٹھی۔ وہ ہر نماز کے بعد اس کا دیدار کرنے کے لیے دروازے پر بیٹھ جاتی۔ اس عورت نے خادمہ سے اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ میرا دل کرتا ہے میں اس نوجوان سے تنہائی میں ملوں، تم کوئی ایسا سبب پیدا کرو کہ میری اس سے ملاقات ہو جائے۔ جب یہ نوجوان عشاء کی نماز کے بعد مسجد سے نکلا، وہ خادمہ راستے میں کھڑی ہوگی اسے کہنے لگی، ہمارے گھر کے اندر کوئی مرد نہیں ہے، ہم نے گھر کا سامان اٹھا کر دوسری سائیڈ پر کرنا ہے، اس لیے آپ ہماری تھوڑی سی مدد کر دو۔ نوجوان جب کمرے میں داخل ہوا تو عورت نے دروازہ بند کر دیا اور اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ اس نوجوان کے پاس طاقت بھی تھی، موقع بھی تھا اور تنہائی بھی تھی، مگر یہ نوجوان اللہ کے خوف سے کانپنے لگا اور وہیں بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ عورت کے خیال میں یہ نوجوان مر چکا تھا، انہوں نے اسے باہر کوڑے میں پھینک دیا۔ نوجوان کا والد تلاش کرتے کرتے اس کوڑے کے ڈھیر پر پہنچ گیا۔ جب اس نے اپنے بیٹے کو گھر جا کر پوچھا تو بیٹا پھر بے ہوش ہو گیا۔ جب دوبارہ پھر پوچھا تو اس کی روح جسم سے پرواز کر گئی۔ جب حضرت عمر کو اس واقعے کے بارے میں معلوم ہوا کہ اس کا بیٹا خوف خدا سے فوت ہو گیا تو آپ نے کہا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، جو اللہ کے خوف سے ڈر گیا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ حضرت عمر نے نوجوان کی قبر پر جا کر کہا، اے نوجوان، کیا تمہیں اللہ کی طرف سے 2 جنتیں ملی ہیں؟ قبر سے آواز آئی، مجھے جیسے ہی قبر میں اتارا گیا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے 2 جنتیں عطا کی۔ خواتین و حضرات، اب ہم اس واقعہ کا ذکر کرتے ہیں جب اللہ نے دلہن کی مدد کے لیے فرشتہ بھیجا۔ دوستو، جن لوگوں کا اللہ پر توکل ہو، اللہ انہیں وہاں سے نوازتا ہے جہاں سے انسان کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ بندے کی توکل کی ادا پر بہت خوش ہوتا ہے کہ میرے بندے کو مجھ پر کتنا یقین ہے۔ پاکستان کا ایک امیر ترین آدمی جس کا نام شہزیب تھا، وہ بتاتا ہے، جب میری عمر 55 سال کی ہوئی تو میں نے فیصلہ کر لیا میں جرمن کے کسی گاؤں میں جا کر اپنی باقی زندگی گزاروں گا۔ اس کام کو عملی جامہ پہناتے ہوئے میں نے وہاں گھر بھی خرید لیا۔ پھر پاکستان کے وزیر اعظم جرمن آئے، میرے ان سے اچھے تعلقات تھے، یہ میرے گھر تشریف لائے، مجھے پاکستان آ کر ملنے کا کہنے لگے۔ شہزیب نے کہا، میں ملک کے حالات سے بہت تنگ اور دل برداشتہ ہوں، میں نے اپنی خوشی سے باقی زندگی یہاں پر گزارنے کا فیصلہ کیا ہے، میں واپس جا کر وہاں اپنا سکون کھونا نہیں چاہتا۔ یہ وزیر اعظم میرے بچپن کے دوست تھے، انہوں نے اصرار کرنا شروع کر دیا، میں ان کے سامنے بے بس ہو گیا۔ اصل میں یہ مجھے کوئی وزارت دینا چاہتے تھے، میں نے بھی اپنی من پسند کی وزارت مانگ لی۔ میرا خیال تھا میں اس محکمے میں بہترین طریقے سے کام کر سکتا ہوں۔ وزیر اعظم نے میری بات سن کر فوراً حامی بالی، میں چند ماہ کے بعد پاکستان واپس چلا گیا۔ وزیر اعظم کی طرف سے مجھے ایک لیٹر ملا، میں نے جب لیٹر کھولا تو مجھے معلوم ہوا وزیر اعظم نے مجھے سعودی عرب میں اپنی فیکٹری کا GM لگا دیا۔ مجھے اس کاروبار کے بارے میں ذرا بھی پتہ نہیں تھا۔ میں نے وزیر اعظم کے سیکرٹری کو فون کیا، وہ پریشان ہو گئے۔ انہیں معلوم ہوا کہ اس دن 2 لیٹر جاری ہوئے، غلطی سے دوسرے آدمی کا لیٹر مجھے جاری کر دیا گیا۔ یہ سیکرٹری انتہائی پریشان تھا، وہ مجھ سے درخواست کرنے لگا، پلیز سر میری اس غلطی کے بارے وزیر اعظم کو نہ بتانا، ہم سب کی نوکری چلی جائے گی۔ اس نے اس مسئلے کا حل یہ بتایا کہ آپ 5 دن اس فیکٹری میں کام کر لیں، ہم بعد میں آپ کو ٹرانسفر کر دیں گے۔ میں نے غصہ کیا تو وہ گریہ زاری کرنے لگا، میں اسے پریشان دیکھ کر نرم پڑ گیا۔
میں نے سوچا چلو اسی بہانے عمرہ کر لیتا ہوں اور روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری دے دیتا ہوں۔ اگلے دن میں سعودی عرب کے لیے روانہ ہو گیا۔ میں نے خانہ کعبہ کا طواف کیا، پھر مدینہ میں موجود فیکٹری میں چلا گیا۔ پھر شاہ زیب صاحب کہنے لگے میں نے 5 دن مدینہ میں گزارے۔ میں ایک دن اپنے ڈرائیور کے ساتھ مسجد نبوی گیا تو دیکھا میرا یہ ڈرائیور رو رو کر اللہ سے دعائیں مانگ رہا تھا۔ اس نے مجھ سے پوچھا سر آپ کہاں سے آئے ہیں؟ میں نے اسے بتایا کہ میں جرمن سے آیا ہوں۔ یہ ڈرائیور پاکستان کا تھا۔ مسجد نبوی کے سن میں یہ ڈرائیور مجھ سے کہنے لگا سر اللہ نے آپ کو میرے لیے بھجوایا ہے۔ میں نے اسے اس بات کی وجہ پوچھی تو کہنے لگا سر 5 دن بعد میری بیٹی کی شادی ہے، میرے گھر میں اپنی بیٹی کی شادی کے لیے کچھ بھی نہیں۔ میں نے پچھلے صاحب کو امداد کی درخواست دی تھی لیکن اس نے انکار کر دیا۔ میں نے اللہ سے اور مدینے والے سے اس کی شکایت کی، لہٰذا وہ یہاں سے ٹرانسفر ہو گیا۔ اس کے بعد میں نے اللہ سے درخواست کی اب کسی بار کے بندے کو میری امداد کے لیے بھیجیں، یہاں کے لوگوں کے دل اب تنگ ہو چکے ہیں۔ اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ میری بیٹی کی شادی سے پہلے کسی نرم دل بندے کو یہاں بھیجیں گے۔ دوستو شاہ زیب صاحب کہنے لگے میں نے اسے کہا تم ثابت کرو اللہ نے مجھے تمہارے لیے بھیجا ہے۔ وہ مسکرا کر عاجزانہ انداز میں بولا آپ مجھے صرف ایک سوال کا جواب دیں۔ میں نے کہا پوچھو کیا پوچھنا ہے؟ اس نے کہا سر کہ آپ یہاں اپنی مرضی سے آئے ہیں؟ میں نے انکار میں اپنا سر ہلا دیا۔ وہ کہنے لگا آپ کا انکار میری بات کی سچائی ہے۔ پھر میں اس ڈرائیور کو لے کر پاکستان پہنچا، اسے 5 لاکھ روپے دیے، اپنے ایک رشتہ دار کو اس کے ساتھ بھیجا کہ شادی کے تمام اخراجات اپنی جیب سے اور شادی کے تمام انتظامات خود کرو۔ میرے رشتہ دار نے شہر کے بہترین ہوٹل میں اس کی بیٹی کی شادی کی۔ اگلی صبح میں نے جرمن واپس جانا تھا۔ مجھے معلوم ہوا فجر کی نماز میں سجدے کی حالت میں وہ ڈرائیور اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ میں اس کا جنازہ پڑھنے کے لیے گیا اور واپس اسلام آباد آ گیا۔ پھر شاہ زیب صاحب کہنے لگے مجھے صرف اس ڈرائیور کے لیے سعودی عرب بھیجا گیا کیونکہ اس دوران فوج نے حکومت کا تختہ الٹ دیا، میں بھی ان حالات میں کام نہیں کرنا چاہتا تھا۔ پھر وہ کہنے لگے اس دن کے بعد میرا اس بات پر یقین ہو گیا ہم صرف اللہ تعالیٰ کے مہرے ہیں، وہ ہمیں دائیں بائیں کرتا رہتا ہے۔ شاہ زیب کے دوست نے اس ڈرائیور کے بارے میں پوچھا یہ ڈرائیور کہاں کا رہنے والا تھا؟ اس نے بتایا وہ پشاور کا رہائشی تھا۔ شاہ زیب کا دوست اجمل کہنے لگا یہ اللہ تعالیٰ کے نظام کا کوئی بڑا پرزہ تھا۔ پھر اگلے دن اس کا دوست اسے آ کر کہنے لگا میں اس ڈرائیور کی قبر پر جانا چاہتا ہوں۔ شاہ زیب صاحب اور ان کا دوست اس ڈرائیور کی قبر پر فاتح خوانی کے لیے پشاور گئے، مگر وہاں پہنچ کر ان کی آنکھیں حیرت زدہ تھیں کیونکہ یہ قبر کہیں گم ہو چکی تھی۔ یہ دونوں قبر کو تلاش کرتے رہے مگر یہ قبر انہیں کہیں نہ ملی۔ پھر شاہ زیب صاحب کہنے لگے وہ واقعہ ایک عظیم انسان تھا، وہ اللہ تعالیٰ کا خاص بندہ تھا جس کی ایک دعا نے مجھے سعودی عرب پہنچا دیا۔